ولایت جو ہے یہ معیار ہدایت ہے، ولایت یہ معیار ہدایت ہے، علم معیار ہدایت نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اولیاء اللہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، نہ، ان کے پاس ہی علم ہوتا ہے، ان کے پاس ہی علم ہوتا ہے۔ کوئی ولی، یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں، کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، نہ کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، اور نہ کوئی جاہل ولی بن سکتا ہے، نہ کوئی جاہل ولی بن سکتا ہے۔ اور اگر کوئی جاہل ولی بن جائے تو اللہ اسے جاہل رہنے نہیں دیتا، اللہ اسے علم عطا کر دیتا ہے۔ اگر ظاہری کتابیں اس نے نہیں پڑھی تو اللہ رب العزت اسے اپنی جناب سے پڑھاتا ہے، الہام کے ذریعے پڑھاتا ہے، القاء کے ذریعے پڑھاتا ہے، اور وہ علم عطا کرتا ہے کہ کتابیں پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیسے عالم ہیں؟ آپ فرماتے ہیں درست علما حتی صرت قطبا، آپ فرماتے ہیں صرف عبادت کر کے ہی نہیں، میں پڑھا کر درست علما، میں نے علم کو اتنا پڑھایا ہے، اتنا پڑھایا ہے، اتنا پڑھایا ہے کہ پڑھا کر اللہ رب العزت نے مجھے قطبیت کا مقام عطا کر دیا ہے۔ حتی صرت قطبا، میں قطب بن گیا ہوں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد میں داخل ہو رہے ہیں، اجمی ہیں آپ۔ بغداد عربیوں کا شہر ہے، فصحاء کا شہر ہے، بڑے بڑے علماء، علم کا مرکز بغداد ہے، مادر علمی بغداد ہے۔ آپ جس عالم کا نام لیتے جائیں، کسی امام کا نام لیتے جائیں، ان کا ٹھکانہ بغداد رہا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس وقت ایک ایسا شخص وہ بغداد کو چھوڑ رہا ہے، وہ بغداد کو چھوڑ رہا ہے، جس کے علم کا طوطی بول رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء، فصحاء، بڑے بڑے فقہاء جس کے سامنے کھڑے ہونے سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس کے علم کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے علماء اس کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کو اپنا شرف سمجھتے ہیں، اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ وہ شخص علم کے لولو لٹا کر، علم کے موتی رلا کر، علم کے ڈنکے بجا کر بغداد کو چھوڑ رہا ہے، اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ علم چھوڑنے والا، وہ بغداد چھوڑنے والا، وہ اپنی مسجد کو چھوڑنے والا، وہ علم پڑھا کر پھر بھی عدم یقین کی منزل میں داخل ہونے والا، وہ علم جو اس کے لیے حجاب تھا، اس حجاب سے نکل کر یقین کی منزل حاصل کرنے کے لیے بغداد چھوڑ رہا ہے۔ وہ ہستی، وہ ذات، وہ شخصیت، وہ عالم، وہ صوفی، وہ درویش حضرت امام غزالی کی ذات ہے۔ حضرت امام غزالی کی ذات ہے کہ جب غوث پاک بغداد کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور حضرت امام غزالی بغداد کو چھوڑ رہے ہیں، پوچھا بغداد کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کا شورا ہے، آپ کا طوطی بو رہا ہے، آپ کی مجلس لگتی ہے، بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء فقہاء آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، آپ علم کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس مادر علمی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے بڑا عرصہ ہو گیا ہے علم پڑھتے پڑھاتے، سیکھتے سکھاتے، لیکن آج تک یہ علم ہمارے لیے حجاب بنا رہا ہے۔
اللہ رب العزت کی معرفت وہ حاصل نہیں ہو سکی. میں جو بے یقینی ہے علم کی، جو حجاب ہے، جو شک ہے، اس شک کو دور کرنے کے لیے، یقین حاصل کرنے کے لیے کسی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تلاش کرتے کرتے، گھومتے گھومتے، پھرتے پھرتے وہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یقین کی دولت حاصل کرنے کے لیے پوچھتے پچھاتے بغداد کے قریب ایک گاؤں میں، شہر سے دور ایک بستی میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں. پتہ چلا اس آستانے کا. تو حضرت امام غزالی تلاش کرتے کرتے، پوچھتے پوچھتے جب اس گاؤں میں پہنچے تو پتہ چلا ہاں ایک آستانہ ہے، ایک خانقاہ ہے، وہاں کچھ لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آستانے پر، اس خانقاہ پر حاضر ہوئے. دیکھا نورانی صورتیں ہیں، سفید عمامے ہیں، صاف ستھرا لباس ہے، نور برے چہرے ہیں. ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اس دائرے میں بیٹھ کر سب اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. حضرت امام غزالی جو علم کا پہاڑ ہیں بڑے غور سے دیکھتے ہیں، ان کی حرکات کو دیکھتے ہیں، ان کی صورتوں کو دیکھتے ہیں. یقین آ جاتا ہے کہ اگر ہمیں یقین کی دولت ملے گی تو اسی مقام سے ملے گی. وہ اشخاص جب محسوس کرتے ہیں کوئی نو وارد آیا ہے تو وہ اپنی نظریں اٹھا کر اس نو وارد کے چہرے پر ڈالتے ہیں، پوچھتے ہیں نو وارد لگتا ہے تو عالم ہے، عالم دین ہے، یہاں ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ ہم تو علم کی منزلوں کو چھوڑ آئے ہیں، ہم تو علم کے فلسفوں کو چھوڑ آئے ہیں، علم کی جنجلوں کو چھوڑ آئے ہیں، ہم تو شک کو چھوڑ آئے ہیں. تم علم کا نام لینے والے، علم پڑھانے والے ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لگتا ہے چہرے مورے سے تم عالم ہو. کہنے لگے یقین تلاش کر رہا ہوں، کیا آپ کے پاس یقین مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہمارے پاس تو فقط ہے ہی یقین، یقین کے سوا ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں ہے. اگر تم یقین چاہتے ہو تو ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، اگر علم چاہتے ہو تو واپس بغداد لوٹ جاؤ، وہ مادر علمی ہے. علم تمہیں یہاں وہاں سے ملے گا اور یقین تمہیں ہماری بارگاہ سے ملے گا. وہ یقین کا آستانہ، وہ یقین کی خانقاہ، وہ نقش بندیوں کے امام حضرت ابو علی فارمدی کا آستانہ، حضرت ابو علی فارمدی کا آستانہ ہے. امام غزالی ابو علی فارمدی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان اولیاء کے درباروں پر کیا لینے کے لیے جاتے ہو، ان کے آستانوں پر کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ جانا ہے تو علم کے مراکز میں جاؤ، جانا ہے تو مدرسوں میں جاؤ، جانا ہے تو مسجدوں میں جاؤ. اولیاء اللہ کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ ان درباروں پر کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہمیں نہ پوچھو، امام غزالی سے پوچھو. وہ ابو علی فارمدی کے پاس کیا لینے کے لیے گئے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہمیں نہ پوچھو، امام رازی سے پوچھو. جو بسم اللہ کی تفسیر کرے تو 10,000 مسائل ثابت کرے، جو علم کا پہاڑ ہے. امام رازی سے پوچھو، وہ خواجہ نجم الدین قلندر کی بارگاہ میں کیا لینے کے لیے جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہمیں نہ پوچھو، امام احمد بن حنبل سے پوچھو، جو علم کا پہاڑ ہے، علم کا سمندر ہے. وہ شیبان رائی کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہیں. ہمیں نہ پوچھو، عمر فاروق سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو، بلال حبشی سے پوچھو، وہ ویس گردی کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہیں. ہمیں نہ پوچھو، موسیٰ سے پوچھو وہ خضر کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہیں.